یہی علماء دیوبند ہے۔ تصوف کے میدان میں دیکھیں آپ کو علماء دیوبند نظر آئیں گے، آپ تبلیغ کے میدان کو دیکھیں وہاں کے علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ یہ اس کے سر ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ روحانی فرزند ہے۔ اللہ ہمیں حمیدہ کے ساتھ علماء حق کے ساتھ مساجد اور مدارس کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اس مجلس میں بیٹھنے والا بنائے، اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بلا تاخیر ہمارے کروڑ پور سے تشریف لائے ہوئے بزرگ، ہمارے اسلاف اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں، استاد الحدیث، وکیل احکام، مناظر اسلام حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مختلف موضوع ان کے ذہن میں ہے اور آپ کے سامنے مختصر وقت میں علمی نکات بیان کر کے آج کل جو موجودہ فتنے ہیں اور مسلمان جن فتنوں کے شکار ہیں اس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب دامت برکاتہم مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى کتاب انقلاب کے عنوان پر حضرت قاضی فیاض الرحمن زندہ ملکوہ کا بیان آپ حضرات نے سنا۔
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ حدیث پاک کے عنوان پر بات کروں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ حدیث کہتے کسے؟ عام طور پر ہمارے علماء کرام بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ حدیث 3 چیزوں کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کا نام۔ علماء طلبا جو حدیث پڑھ چکے وہ تو سمجھ جائیں گے کہ تقریر سے کیا مراد ہے، لیکن جن طلبا نے ابھی تک حدیث پاک نہیں پڑھی یا جو ہمارے عامت المسلمین بھائی ہیں ان کے لیے میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ محدثین حضرات کے نزدیک جب یہ نہ بولا جائے نبی علیہ السلام کی تقریر، اس تقریر سے یہ تقریر مراد نہیں کہ جو آپ یہاں سن رہے ہیں۔ اس تقریر سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا یا آپ کے سامنے کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے وہ کام دیکھ کر، وہ بات سن کر خاموشی اختیار فرمائی، آپ نے سکوت کیا، تو یہ آپ کی خاموشی اور آپ کا سکوت اسی کا نام ہے تقریر۔ ہم بولیں تو تقریر، پیغمبر خاموش رہے تو تقریر۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معصیت والا کام ہو اور پیغمبر خاموش رہے، کوئی معصیت والی بات ہو اور پیغمبر خاموش رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر ضرور موقع پر ہی رہنمائی کر دیتے ہیں کہ یہ کام معصیت والا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، یہ بات معصیت والی ہے، یہ بات دوبارہ نہیں کرنا، پیغمبر پاک یہ فرما دیتے ہیں۔ تو آپ کا اس کام کو دیکھ کر، آپ کا اس بات کو سن کر خاموش رہ جانا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک، یہ بات بھی ٹھیک، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تقریر۔ تو یہاں پر یہ کہا جائے کہ حدیث نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کا، تو اس تقریر سے یہ تقریر نہ سمجھنا، اس سے وہ سمجھنا جو کبھی میں نے وضاحت کیا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ان 3 چیزوں کا نام حدیث، لیکن محققین حضرات وہ فرماتے ہیں کہ حدیث 9 چیزوں کا نام ہے، صرف 3 چیزیں نہیں، حدیث نام ہے 9 چیزوں کا۔ نبی علیہ السلام کا قول فعل تقریر 3 ہو گئے نا، قول فعل تقریر یہ بھی حدیث، صحابی کا قول فعل تقریر وہ بھی حدیث، تابعی کا قول فعل تقریر وہ بھی حدیث۔ صرف یہ نہیں کہ 3 چیزوں کا نام، یہ 9 چیزیں ہیں جو حدیث کے دائرے میں آتی ہیں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے کہ حدیث یہ ہے مقسم۔ اور آگے محدثین حضرات جب تقسیم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث ایک ہوتی ہے مرفوع یعنی نبی صاحب کا قول فعل تقریر، اور ایک ہوتی ہے حدیث موقوف یعنی صحابی کا قول فعل تقریر، اور ایک ہوتی ہے حدیث مقطوع یعنی تابعی کا قول فعل تقریر۔ اگر یہ حدیث نہیں تو پھر یہ مقسم سے خارج ہے، تو آگے قسموں کے اندر ذکر کیسے آئے؟ قسموں کے اندر ذکر کیسے آتے ہیں؟ آپ گندم تقسیم کرتے ہیں 6 حصوں میں، تو جو 6 حصے بنے گے وہ گندم ہی ہوگا۔
اس میں مکھی نہیں ہوگی، بار نہیں ہوگی، باجرہ نہیں ہوگا، چینی نہیں ہوگی. جب تقسیم کریں گے تو وہ گندم ہی ہوگی. تو جب تقسیم کے اندر نبی علیہ السلام کا قول فعل تقریر یہ حدیث مرفوع کے عنوان سے صحابی اور اسی طرح حدیث موقوف صحابی کا قول فعل تقریر، تو آپ کے قسموں کے اندر یہ تبھی آ سکتا ہے نا کہ جب پہلے حدیث جو مقسم ہے اس کے اندر یہ داخل ہو. اس لیے حدیث 9 چیزوں کا نام ہے. ایک بات تو یہ ذہن رکھنا. نمبر 2، حدیث پاک کے بارے میں اس وقت 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں سے 2 نظریے غلط، ایک صحیح ہے. اور میں آپ حضرات کو کیوں سمجھاؤں گا. 2 غلط نظریے وہ بھی سمجھاؤں گا تاکہ ہم سے بچا جائے، اور جو صحیح نظریہ ہے وہ بھی سمجھاؤں گا تاکہ اس کو اختیار کر لیا جائے. ایک حدیث کے بارے میں نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن ہی کتاب اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور اس نظریے والے ایسی چکنی چکنی باتیں کرتے ہیں، ایسی پرکشش باتیں کرتے ہیں، اور پرکشش عنوان قائم کر کے لوگوں کو اس انداز سے اپنے نام غائب کرتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. وہ سوال کریں گے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم یہ کتاب کامل ہے یا ناقص؟ تو کوئی مسلمان بھی ناقص کہنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک یہ کہے گا کہ یہ کتاب کامل ہے. جب یہ کہے گا کتاب کامل ہے تو پھر وہ کہے گا کہ جب کتاب کامل ہے تو کامل کتاب کے ہوتے ہوئے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کتاب کے ساتھ کسی اور چیز کی بھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر یہ کتاب کامل نہ ہوئی تو ناقص ہوئی. ہمارے عام مسلمان ممکن باتوں کے دھوکے میں آ کر وہ بھی یہی نظریہ اختیار کر لیتے ہیں کہ واقعی قرآن کریم کافی ہے اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں. ایک یہ نظریہ. اور دوسرا نظریہ یہ کہ حدیث تو ہے برحق، حدیث پر ہمارا ایمان، حدیث کو ہم مانتے ہیں، حدیث دین کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ صحیح سچی کھری پکی حدیث ہو تو بس اس کو آنکھیں بند کر کے عمل کیا جائے. پیارے نبی کی پیاری حدیث جب سامنے آ جائے تو بس آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کریں. وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کی حدیث صحیح ہو اور اس کو پر عمل نہ ہو، اور جو نبی پاک کی صحیح حدیث ہے اس کو پر عمل کیا جائے، اس کو پر عمل کیا جائے. یہ نظریہ بھی پہلا بھی غلط، یہ بھی غلط. صحیح نظریہ یہ ہے کہ حدیث پر حق دین کے لیے ضروری، دین کی 4 بنیادوں میں سے ایک بنیاد، لیکن ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہوتا. بعض پر عمل ہوتا ہے اور بعض پر عمل نہیں ہوتا. یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا تو یہ ذہن میں بیٹھ گیا. جن کے ذہن میں بیٹھ کے حضرت ہاتھ کھڑا، جس کو زیادہ سمجھ آیا زیادہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کو تھوڑا سمجھ آیا تھوڑا. یہ بنیاد ہے. اب اس سے میں آگے چلتے ہیں. یہ جو پہلا نظریہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کے ساتھ حدیث کی ضرورت نہیں، بالکل یہ نظریہ غلط ہے. کیوں؟ یہ نظریہ اس لیے غلط ہے کہ
قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جب تک حدیث پاک کے ساتھ ان کو نہ سمجھا جائے اور اس حکم کو حدیث کو آپس میں نہ جوڑا جائے تو حکم سرے سے سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب حدیث کی ضرورت نہیں، قرآن کریم عربی میں ہے، عربی کی ڈکشنری لے لیں، عربی لغت کی وہ کتاب لے لیں اور اس کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی عربی میں ہے اور قرآن کریم کو سمجھا جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک نہیں ڈکشنریوں کا انبار لگا، دنیا بھر کی لغت کی کتابیں اور ڈکشنریاں اکٹھی کر لیں پھر بھی قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ اب لغت کی کتابوں میں ہم جب ربا کا معنی دیکھتے ہیں تو ربا کا معنی ہے زیادتی، کسی چیز کا زیادہ ہونا، زیادہ کرنا، ربا کا معنی ہے۔ بیع کو حلال کیا وحرم الربا، اور زیادتی کو حرام کیا۔ تو یہ جو خرید و فروخت کرنے والے کرتے ہیں یہ مال بڑھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ جو خرید و فروخت کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ مال بڑھے، مال زیادہ ہو جائے، مال بڑھے۔ تو جب اللہ نے زیادتی کو ہی حرام کر دیا تو پھر تو یہ سرے سے خرید و فروخت کا قصہ ہی ختم ہو۔ ہاں جب کریں تو اس طریقے سے خرید و فروخت کریں کہ جتنا مال ہے اتنا ہی رہے، زیادہ نہ ہو۔ 1000 ہے تو 1000 ہی رہے، 5000 ہے تو 5000 ہی رہے، لاکھ ہے تو لاکھ ہی رہے، ایک چٹی پیسہ بھی پر زیادہ نہ ہو، پھر تو پیسے سے ختم ہو گئے۔ تو لغت کے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر تو یہ بازار بند، دکانیں بند، تجارت کا سلسلہ بند، خرید و فروخت کا سلسلہ بند، اس لیے کہ مقصود ہی یہاں پر مال زیادہ کرنا ہے۔ اور وحرم الربا، اللہ نے زیادتی کو حرام کر دیا۔ اب یہ لغت سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، حدیث یہ سمجھاتی ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حرم الربا اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے سود۔ اور زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا کہ سود کیا چیز ہوتی ہے، پر اس سے وہ زیادتی والا معنی مراد نہیں، سود والا، یا یوں کہہ دو کہ ہر طرح کی زیادتی مراد نہیں، خاص قسم کی زیادتی مراد۔ جیسے آج کل گندم کا سیزن ہے، ایک آدمی 1 من گندم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں گندم ہی لیتا ہے، لیکن 1 من اور 1 کلو اوپر یہ ہو جائے، یہ بھی سود ہے، یہ حرام ہے، یہ حدیث پاک نے بتایا۔ تو ہر طرح کی زیادتی مراد نہیں، بلکہ خاص قسم کی زیادتی جس کو سود کہا جاتا ہے۔ اب یہ وضاحت کہاں سے ملی ہمیں؟ حدیث پاک سے ملی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، جو تمہیں پسند ہوں، فَانكِحُوا، ان سے نکاح کرو۔ اب میں نے لغت کی کتاب دیکھی، ڈکشنری دیکھی تو وہاں پر ناکاح جنکی ہو، اس کا معنی تو لکھا ہوا ہے رون دینا اور اس کا معنی ہے سراغ کرنا۔ اب اگر لغت والے معنی کو لے کر اس سے کو سمجھا جائے تو بات کہاں ہوگا؟ اشارہ ہے، میں سراغ میں بات نہیں کر سکتا تو فن کے معنی والا کا معنی کیا بن جائے؟ اس لیے اب یہاں پر یہ تو لغت سے سمجھ نہیں آ سکتی، لغت سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ اب یہ حدیث پاک پڑھیں گے
حدیث پاک کے پڑھنے سے سمجھ آئے گی بات کہ یہاں فن کے روح کا کیا معنی ہے. یہاں تو لغت معنی مراد نہیں, یہاں پر وہ معنی مراد ہے کہ جو ہم کی موجودگی میں ایک مجلس کے اندر جو ایجاب و قبول ہوتا ہے, وقت محدث سے مقرر کیا جاتا ہے, یہ جو معنی ہے یہ حدیث پاک سے پتہ چلا, ڈکشنری سے یہ پتہ نہیں چلتا. یہ دو میں نے مثالیں بیان کر دی بڑی آسان سے سمجھانے کے لیے. ایک دفعہ ایک ہومیو میڈیکل سٹور پر جانے کے اتفاق ہوا. وہاں جو ڈاکٹر صاحب نے میرے دوست تھے, ان کا جو ملازم تھا اس کا نظریہ یہی تھا کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے جی اس کو کوئی سمجھائے. اب میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتا تیرا ختنہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی کیا ہوا ہے. میں نے کہا ذرا مجھے قرآن سے ختنے کا حکم نکال سکتے. قرآن کریم میں ختنے کا حکم نہیں. تو اگر صرف قرآن کو لینا ہے تو جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چاہیے کہ یہ قرآن کریم میں ختنے کا حکم دکھائے یا ختنہ چھوڑ دے. یہ تو ہمارا طریقہ اختیار کریں, ختنے کرانے چھوڑ دے. اب میں نے اسے پوچھا کہ کیا تیرا ختنہ ہوا, تیرے بھائیوں کا کہتے ہیں کہ اس کا بھی ختنہ ہوا, تیرے باپ کا کہتے ہیں کہ ہمارے سارے خاندان میں ختنہ ہوتا ہے. میں نے کہا جو آپ کا استاد آپ کے سنین پر لگانے والا ہے اس کا کہتے ہیں اس کا بھی ختنہ ہے. تو میں نے کہا ذرا اسے جا کر پوچھنا کہ قرآن کریم میں ختنے کا حکم کہاں ہے. تو اس لیے جب اللہ کو قرآن کریم کے ساتھ حدیث کو نہ جوڑا جائے اور قرآن کریم کو حدیث کی روشنی میں نہ سمجھا جائے, قرآن کریم کو نہیں سمجھا جائے. یہ نظریہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ نظریہ اس لیے پیدا ہوا کہ اصل میں دین دشمن طبقہ, اسلام دشمن طبقہ وہ دین کے اندر تحریف کرنا چاہتا تھا, اسلام میں تحریف کرنا چاہتا تھا, اللہ کے حکموں کی آزادی کے ساتھ من مانی تشریح کرنا چاہتا تھا, اور یہ حدیث اس کی تشریح میں رکاوٹ تھی. اس لیے اس نے حدیث کا انکار کیا. جب حدیث کا انکار کر دیا اب اس کی بات تشریح کرنے کے لیے اس کو آزادی ہے کہ جیسے چاہے تشریح کر. تو دین میں اس سے تحریف کا دروازہ کھل گیا. تو اس لیے قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے حدیث کہہ دو, حدیث کہہ دو, مجھے واسطے حدیث, اور کہہ دو کہ ہمارا حدیث پر ایمان ہے. جزاک اللہ کی روح رحمت نازل کرے ہمارے اکابرین پر. مولانا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ قرآن حدیث کے جوڑ کو اور تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو روشنیاں دی, ایک یہ آنکھ والی روشنی اور دوسری یہ خارجی روشنی. ایک آنکھ کی داخلی روشنی اور ایک یہ خارجی روشنی. اب اگر یہ داخلی روشنی تو ہے لیکن یہ خارجی روشنی نہ ہو, دن کو سورج کی روشنی, اسی طرح رات کو چاند کی, ستاروں کی, اور یہ بجلی کی روشنی, تو اگر یہ آنکھ کی روشنی بھی ہے اور یہ خارجی روشنی بھی ہے تو پھر تو ہم اس داخلی روشنی سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور اگر یہ داخلی روشنی تو ہے اور خارجی روشنی نہیں, بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب یہ داخلی روشنی بھی ہے خارجی روشنی بھی ہے تو ہم یہاں پر سوئی بھی تلاش کر سکتے ہیں, چونکہ بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے. اور اگر یہ داخلی روشنی تو ہے
بالکل بینائی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ خاکی روشنی نہیں تو پھر سوئی تو پوجا ہمیں شدید بھی لگی، تو ایسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور اگر خارجی روشنی تو ہے لیکن یہ داخلی روشنی نہیں، تو خارجی روشنی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دین کے لیے یہ دو روشنیاں دی ہیں، ایک قرآن کریم کی روشنی، ایک حدیث پاک کی روشنی، دونوں ملے گی تو دین کا راستہ نظر آئے گا۔ اگر حدیث کو چھوڑ دیں قرآن کی روشنی کام نہیں دے سکتی، قرآن کو چھوڑ دیں حدیث کی روشنی کام نہیں دے سکتی، دونوں روشنیاں ملے گی تو دین کا راستہ نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ حدیث پاک اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف الذکر سے یہاں پر مراد ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کے مختلف نام آتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے الذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن کریم، یہ ذکر، یہ اتارا لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ صحابہ کرام کی زبان، نبی اسلام کی زبان عربی، قرآن کریم جس ماحول میں اترا ان کی زبان عربی، وہ ڈکشنریوں کے محتاج نہیں، لغت کی کتابوں کے محتاج نہیں، ان کی زبان مادری ہے۔ جیسے آپ کی اپنی مادری زبان ہے، اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو لغت کی کتابیں چاہیے، اس کے لیے ڈکشنریاں چاہیے، وہ تو مادری زبان ہے، خود سمجھ آ جاتی ہے، تو ان کی زبان عربی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب آپ قرآن کریم کے ان کے سامنے وضاحت کریں۔ معلوم ہوا کہ صرف عربی لغت کا جان لینا قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے سمجھانے کی ضرورت، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت۔ تو جو نبی اسلام نے وضاحت کی، اپنے قول کے ذریعے سے بھی کی، اپنے عمل کے ذریعے سے بھی کی، پھر اسی وضاحت کو صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام نے پھر آ کے اسی وضاحت کو امت تک پہنچایا۔ تو یہ جو آپ کی وضاحتیں ہیں، انہی کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی وضاحتیں قولی اور عملی یہ وضاحتیں یعنی حدیث کے ضروری، اس کے بغیر قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا۔ جن کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہے وہ جزاک اللہ، تو کہہ دو ہمارا قرآن پر بھی ایمان، حدیث پر بھی قرآن پر بھی حدیث پر بھی ایمان۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن کافی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ نظریہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ نظریہ نمبر 2، ایک نظریہ یہ ہے کہ حدیث کو مانو 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 اور اس طرح مانو کہ جو حدیث صحیح ہو اس پر عمل بھی کرو، جو بھی حدیث صحیح ہو اس پر عمل بھی کرو۔ یہ نظریہ بھی غلط۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم صحیح بخاری شریف کو لے لیں، صحیح مسلم کو لے لیں، سیاستہ کو لے لیں تو دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن کے بارے میں قسمیہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ان پر نہ عمل ہوا، نہ ہو رہا ہے، نہ اس نظریے والے اس پر عمل کر سکتے، خود اس نظریے والے بھی ان پر عمل نہ کر رہے ہیں، نہ کر سکتے ہیں اور نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی. آپ میں ہے کوئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا؟ کیوں نہ صحیح کہ ہر روز نہ صحیح، ہفتے میں ایک، مہینے میں ایک، سال میں ایک، کوئی ایک نماز بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اصل کی نماز اب اگر مفتی صاحب ہے تو مقدس کی طرف منہ کر کے پڑھانا شروع کر دیں تو آپ علماء نہیں، لیکن آپ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ بھی ان کے لقمہ دینے کے لیے کہ مفتی صاحب کی بلا ادھر ہے، آج تو قبلہ بدل تو نہیں گیا، قبلہ تو ادھر ہے، بیت اللہ تو ادھر، آپ بھی لقمہ دینے والے ہوں گے. کہیں اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کہیں عمل ہو رہا ہے اس حدیث پر؟ حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح پڑھائی جس طرح یہ منبر کے 3 قدمچے ہیں. ایک 3 قدمچے تھے آپ کے منبر کے. اب تیسرے قدمچے کے اوپر آپ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام نیچے ہیں، آپ منبر کے تیسرے قدمچے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ کہی، ہاتھ باندھے، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، لیکن سجدہ اوپر نہیں ہو سکتا تھا تو سجدہ کرنے کے لیے آپ نیچے اتر گئے. سجدے کر کے آپ پھر اسی طرح منبر کے اوپر چڑھ گئے، قیام پھر منبر کے اوپر، رکوع پھر منبر کے اوپر، سجدے پھر نیچے اتر کر کیے. آپ نے پوری نماز اس طریقے سے پڑھائی. آج اگر کوئی آپ پر امام اس طریقے سے منبر پر چڑھ کر اتر کر چڑھ کر اتر کر نماز پڑھائے تو آپ ہی کہیں گے کہ یہ نماز ہی نہیں، آپ ہی کہیں گے کہ جناب یہ تو نماز ہی نہیں. تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے لیکن اس کو عمل کرنا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری شریف میں ہے کہ نماز کے اندر علیحدہ سلیحت ہوتی تھی. نماز کے اندر علیحدہ سلیحت ہوتی تھی. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، صحابہ کرام آتے اور صحابہ کرام آ کر نبی السلام کو سلام کرتے اور آپ سلام کی حالت میں ہی جواب ارشاد فرماتے. آپ نماز کی حالت میں ہی سلام کا جواب دیتے. اب آپ بتائیں کہ اب اگر امام نماز پڑھا رہا ہے، جماعت کھڑی ہے، باہر سے آنے والا ایک نمازی آیا السلام علیکم، امام نے بھی مقتدیوں نے بھی جواب دیا. اور نمازی آیا السلام علیکم، امام نے بھی مقتدیوں نے بھی جواب دیا. اور نمازی آیا السلام علیکم، امام نے بھی مقتدیوں نے بھی جواب دیا. اب 10-12 جو آئے بار بارے اور وہ آ کر کہتے ہیں السلام علیکم، اور مقتدی بھی اور امام بھی وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، جواب دیتے ہیں. نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو گئی؟ حالانکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو دیکھو یہ میں نے صرف چند مثالیں دی. معلوم ہوا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھنا کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ یہ ہے میرے پیارے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اکٹھا نازل نہیں کر دیا تھا، بلکہ یہ دین اور دین کے احکامات 23 سالوں میں یہ مکمل ہوئے. اس لیے پھر ایک ایک حکم کئی تبدیلیوں کے مراحل سے گزرا. سندھ سے ایک میرے پاس خط آیا، حدیث کے انکار کرنے والوں نے ایک کتاب وہاں پر لکھی.
حدیث کے بارے میں بڑے شکوک شبہات پیدا کیے، اس کا میں نے جماعت لکھا تو اس جماعت کے ضمن میں مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں نماز کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کو جمع کروں، تو صرف نماز کے اندر جو تبدیلیاں آئی یہ 30 کے قریب، جو صرف نماز کے اندر تبدیلیاں آئی وہ 30 کے قریب تھے۔ اب جب یہ تبدیلیاں آئی تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ آئین ہے، اس کی دفعہ کوئی ہو اس کے اندر ترمیم ہو جائے، قابل عمل رہے گی؟ قابل عمل رہے گی؟ وہ قابل عمل، حالانکہ وہ آئین کی کاپیاں جو اس سے پہلے ہوں گی ان کے اندر وہ موجود رہے گی یا نہیں؟ موجود رہے گی۔ اب پہلے والی کاپیاں کو اٹھا کر لے آئے کہ دیکھو یہ دفعہ لکھی ہوئی ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ بھائی یہ تو ترمیم سے پہلے والی کاپی ہے، اور جب ترمیم ہو چکی تو اس کے بعد پھر اس کو کرنا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طریقے سے جب تبدیلیاں آئیں تو جو طریقہ بدل گیا، جو طریقہ تبدیلی کے ساتھ آ گیا، آپ بتائیں اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ دوسرے عنوان میں کہ جس طریقے کو خود نبی علیہ السلام نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، تو ہم اس پر عمل کریں یا چھوڑ دیں؟ ہمیں بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی گئی، لیکن یہ طریقہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی جو شروع کی تو اخیر تک پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی ہے۔ یہ ہے اخیر والا طریقہ۔ اب اس پر عمل ہوگا اور جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا طریقہ وہ حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں وہ لکھی جائے گی، پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، لیکن اس کو پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے منبر کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھانا یہ ابتدا کی بات ہے، جب ابھی نماز سکھائی جا رہی ہے۔ یہ منبر کے اوپر چڑھ کر نماز پڑھانا یہ سکھانے کے لیے ہے، یہ ابتدا کی بات ہے، لیکن بعد میں یہ مسئلہ بدل گیا۔ اس وقت شروع میں نماز کے اندر چلنا جائز، نماز کے اندر حرکت کرنا جائز، اس لیے اتر کر چڑھ کر یہ بھی نماز جائز تھی، لیکن بعد میں نماز کے اندر چلنے سے روک دیا، ایک ہی جگہ جم کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ تو اب یہ حدیث تو محفوظ رہے گی حدیث کی کتابوں میں، لیکن یہ طریقہ وہ ہے کہ جس کو نبی پاک نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا، اس لیے حدیث کے عنوان سے یہ حدیث کی کتابوں میں آئے گی حدیث، لیکن ہمارے اس پر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے علیہ شرائط والی یہ حدیث یہ بھی پہلے ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو صاحب الہجرت ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ منورہ کی طرف۔ یہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ گیا۔ اس وقت حکم یہی تھا کہ نماز کے اندر علیہ سلیک جائے۔ اب جب وہ ہجرت کر کے حبشہ میں گئے اس وقت مسئلہ یہی تھا۔ اب ان کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر علیہ سلیک جائے۔ وہ حبشہ میں تھے کہ ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا تو وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ذہن میں وہی مسئلہ ہے نماز کے اندر علیہ سلیک کے جواز پر، جبکہ نبی علیہ السلام کے مدینہ منورہ جانے کے بعد یہ مسئلہ بدل گیا۔ علیہ سلیک مسئلہ بدل گیا،
اور ان کے ذہن میں وہی ہے پہلے والا مسئلہ. اب یہ گئے نبی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، نبی صاحب نے جواب نہیں دیا، دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، پھر سلام کیا، جواب نہیں ملا. جب کئی بار سلام کیا جواب نہیں ملا تو یہ پریشان ہو گئے کہ شاید نبی علیہ السلام میرے اوپر ناراض ہیں اور ناراضگی کی وجہ سے جواب نہیں دے رہے. اب ان کے آنسو گر رہے ہیں، غمگین پریشان تھے. جب نبی صاحب نے نماز مکمل کی اور ان کو پریشان دیکھا تو آپ نے پھر تسلی دی. آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود کوئی ناراضگی کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کوئی نیا حکم دے دیتے ہیں. اب نیا حکم اللہ نے دے دیا، انما الصلاۃ التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن، کہ نماز اس کے اندر یا تسبیح ہو یا تکبیر ہو یا قرات قرآن ہو، علیہ سلیک نہ ہو، اللہ کی جانب سے اس سے روک دیا گیا. اب علیہ سلیک کرنے والی حدیث وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ رہے گی. کیوں؟ یاد رکھنا صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کا جو نبوت والا دور ہے اس کا 23 سالہ ریکارڈ پورا محفوظ کیا، پورا ریکارڈ محفوظ کیا. تو اس لیے وہ پہلے والے طریقے بھی آ گئے، بعد والے طریقے بھی آ گئے. تو وہ سلام والی حدیث کی کتابوں میں لکھی، بخاری شریف میں ہے، لیکن یہ وہ پہلے والا طریقہ ہے کہ جس کو بعد نے نبی علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا. تو جس کو چھوڑ دیا لیکن حدیث کے عنوان سے وہ بخاری کے اندر موجود ہے، اب اس کو پر ہم عمل کریں گے نہیں. اتباع اس چیز کا نام ہے کہ جس کام کو نبی صاحب نے چھوڑ دیا ہم بھی چھوڑ دیں. نبی صاحب نے چھوڑ دیا اور ہم اس کو پر پکی ہو جائے کہ ہم نے اس کو پر عمل کرنا ہے. اس لیے یہ صحیح حدیث ہے، سنہری سند والی حدیث ہے، سچی سچی کھری پکی کبھی حدیث ہے، پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے. اس لیے ضرور عمل کرنا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس حدیث پر عمل چھوڑ دیا تھا اور بعد والے صحیح حدیث کے دھوکے سے اگر عمل کریں. آپ بتائیں یہ اطاعت ہے یا نافرمانی؟ یہ نافرمانی. اطاعت اس چیز کا نام ہے کہ جس طریقے کو نبی پاک نے چھوڑ دیا وہ سنہری سند والی حدیث کیوں نہ ہو، ہم اس پر عمل چھوڑ. تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ساری حدیثوں پر اب مجھے جواب دیں عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ ساری حدیثوں پر عمل. ایک آدمی میرے کو آیا کہنے لگا کہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کی صحیح حدیث ہوئے کہ عمل نہ ہوئے. حالانکہ میرے یہ مثالیں تھیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ کی ہو سکتا ہے. میں کہ اچھا میں تجھے ایک حدیث بتاتا ہوں کہ اس پر عمل کرتے ہیں. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک حضرت صالح بالکل چھوٹا بچہ تھا، حضرت ابو حذیفہ کے حصے میں یہ آیا اور بچہ تھا. انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا. حضرت سہلہ بنت سہیل کی بیوی انہوں نے بھی اپنا بیٹا سمجھ لیا، بیٹوں کی طرح رکھا. اور زمانہ جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا جیسے حقیقی بیٹا. حتیٰ کہ حضرت ابو حذیفہ نے جب یہ بڑے ہو گئے بالغ ہو گئے تو اپنے عزیز ترین رشتہ داروں نے اس کا رشتہ بھی کرا دیا، غالباً بھتیجی سے رشتہ بھی کرا دیا. کیونکہ جیسے اپنے بیٹے کا اپنے عزیزوں میں رشتہ کرایا جاتا ہے تو یہ بھی بیٹے کی طرح تو اس کا رشتہ بھی کرا دیا اپنی بھتیجی سے. لیکن بات اور اس وقت یہ حضرت حذیفہ کی طرف بھی اپنی نسبت کرتے تھے، سالم بن ابی حذیفہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا ادعوہم لآبائہم،
کہ یہ منہ بولے بیٹے یہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں، ان کی نسبت ان کے باپو کی طرف کرو، منہ بولے باپ کی طرف نہیں کرو۔ اب اس کے بعد سالم پہلے بن ابی حذیفہ تھے، اب وہ نسبت ختم ہو گئی، حکم بدل گیا۔ جب یہ حکم بدل گیا، لیکن ابھی تک یاد رکھنا پردے کا حکم نہیں آیا تھا، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا۔ منہ بولے باپ کی طرف نسبت کرنے سے اور منہ بولنا باپ کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرف سمجھے، یہ حکم تو بدل گیا، لیکن پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس لیے حضرت صالح جو بچپن میں وہاں پر پلے بڑے، وہیں پر رشتہ ہوا، وہ گھر میں آتے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک غیرت دے رکھی۔ پہلے آتے تھے اس وجہ سے کہ ان کو حقیقی بیٹی کی طرح سمجھا جاتا تھا، اب وہ حکم بدل چکا، اس لیے اب جب گھر میں آتے ہیں تو ان کے آنے پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آتی ہے، ان کو غصہ آ جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تیتلی کٹ جاتی ہے، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غیرت کی وجہ سے جب یہ اندر آتے ہیں۔ لیکن روکتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اور بچپن سے ہی اسی گھر میں یہ پلے، اسی میں رہے۔ حضرت صحابہ سمجھ گئے کہ سالم کے آنے کی وجہ سے میرے خامن کو غیرت کی وجہ سے بڑا غصہ آتا ہے اور اس کی یہ کیفیت آ جاتی ہے، اور بیوی اپنے خامن کے بارے میں بڑی حساس ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے اور جا کر کہا کہ حضرت سالم گھر میں آتے ہیں اور ان کے آنے پر میرے خامن کی یہ حالت بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لا تو جا، اور جا کر اپنے سے شادی شدہ عاقل بالغ داڑھی والے اپنے سے سالم کو دودھ پلا دے، آئندہ تیرے خامن کو پر وہ غصے کے اثرات ظاہر نہیں ہے۔ حضرت سہلا گئیں اور سالم کو اپنا گائے بھینس کا طریقہ نہیں، اپنا دودھ پلایا جیسے بھی پلایا، اور پھر واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جی میں نے دودھ پلایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آئندہ تیرے خامن کے اوپر وہ غصے کے آثار ظاہر نہیں ہیں۔ اب یہ حدیث سند کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہیں کئی سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا۔ اب آپ بتائیں اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں جی عمل ہو سکتا ہے؟ عمل ہو سکتا ہے کہ ایک عورت داڑھی والے کو دودھ پلا رہی ہے، حالانکہ حدیث بالکل صحیح ہے، سند کے لحاظ سے صحیح سچی پوری کھری پکی اور پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہر صحیح حدیث پر عمل ہو، انہوں نے اپنی 6 کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھ دیا، 2 عربی کی، 2 فارسی کی اور 2 اردو کی۔ لوگ ابرار کنز الحقائق یہ عربی، قدور الرحلہ ارتھ الجاتی یہ فارسی، لغات الحدیث فتاوی ستاریہ یہ اردو۔ ان 6 کتابوں کے اندر لکھا یہی مسئلہ۔ عربی کتاب میں یہ لکھا وَيَجُوزُ إِنزَاعُ الْكَبِيرِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ زابر دودھ ہے کہ عورت بڑے آدمی کو دودھ پلائے تو جائز ہے اگرچہ وہ داڑھی والا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کروانا سے اب ہم سے کچھ پوچھے کہ جب صحیح حدیث ہے تو تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ یہ قصہ، یہ واقعہ دودھ پلانے والا یہ اس زمانے کا ہے
کہ جس زمانے میں دودھ پلانے کی مدت مقرر نہیں ہوئی تھی اور بعد میں دودھ پلانے کی مدت مقرر کر دی گئی کہ ماں بھی اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو دودھ اگر پلا سکتی ہے تو 2 سال بامر مجبوری 2.5 سال، اس کے بعد ماں بھی اپنے پیٹ جائے بچی کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ تو جب ماں بھی اپنے بیٹی کو اس مدت کے بعد دودھ نہیں پلا سکتی تو داڑھی والے کو دودھ پلانے کی رہی گنجائش؟ تو یہ طریقہ بدل گیا، یہ طریقہ بدل گیا، لہذا اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، حالانکہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا کہ ہر صحیح حدیث پر عمل ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے، بات کر جزاک اللہ۔ اب تیسرا نظریہ میں نے یہ بتایا، اسی سے سمجھ آ گیا کہ بعض حدیث پر عمل ہوتا ہے اور بعض حدیث پر عمل نہیں۔ اب یہ بتائے گا کون کہ بعض حدیث پر عمل ہوتا ہے بعض حدیث پر عمل نہیں ہوتا؟ یہ بتائے گا کون؟ یاد رکھنا، ایک کام ہے محدثین کا، محدثین کا کام یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ جو حدیث ان کو ملتی ہے یا سند حسن کے ساتھ بلکہ ضعیف حدیث کے ساتھ ضعیف سند کے ساتھ جو ان کو ملتی ہے وہ اس کو جمع کرتے ہیں حدیثوں کو اسناد کے ساتھ محدثین نے جمع کر دیا۔ تو محدثین کا کام ہے جمع حدیث، محدثین کا کام ہے جمع حدیث، حدیث یعنی الفاظ حدیث، الفاظ حدیث سند کے ساتھ، کہیں سند صحیح ہوگی، کہیں سند حسن ہوگی، کہیں ضعیف ہوگی، تو جو بھی سند ہے اس کے ساتھ حدیثیں کو جمع کریں گے۔ یہ جمع حدیث کا کام یہ محدثین نے کیا۔ لیکن ان حدیثوں میں سے کن حدیثوں پر عمل ہوگا، کن حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، کن پر عمل ہوگا، کن پر عمل نہیں ہوگا، یہ تو بات سمجھ آ گئی کہ ساری حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا، بعض پر ہوگا، بعض پر نہیں ہوگا، بعض حدیثیں معمول بہا ہے، بعض غیر معمول بہا ہے، بعض زیر عمل آ سکتی ہیں، بعض زیر عمل نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ فرق کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جماعت پیدا کی، ایک اور جماعت پیدا کی جو دونوں کام کرتے ہیں، جمع حدیث کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فرق بھی بتاتے ہیں، یہ امتیاز بھی بتاتے ہیں کہ ان حدیثوں پر عمل ہوگا، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ اسی جماعت کو کہا جاتا ہے ائمہ دین، مجتہدین، فقہاء کرام۔ انہوں نے فرق بتایا کہ ان حدیثوں پر عمل ہوگا اور ان حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ کنہوں نے بتایا؟ ائمہ مجتہدین نے، انہوں نے یہی فرق بتایا۔ ہمارے امام اور اسی کا نام ہے فقہ۔ کس چیز کا نام ہے؟ یہ فرق کرنا کہ ان حدیثوں پر عمل ہوگا، ان حدیثوں پر عمل نہیں ہوگا، اسی کا نام فقہ۔ تو محدث اس کا صرف ایک کام ہے، کیا؟ حدیثیں جمع کرنا، اور فقہا دونوں کام کرتے ہیں، حدیثیں بھی جمع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرق بھی بتاتے ہیں کہ ان حدیث پر عمل ہوگا، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ چلتے چلتے میں ایک بات کہوں، آپ حضرات میں بہت سارے شیوخ حدیث بھی موجود ہوں گے، بہت سارے اساتذہ حدیث موجود ہوں گے، لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں تحاوی شریف کو اہمیت دینی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ امام بخاری محدث تھے، ایک کام کیا انہوں نے جمع حدیث کا، انہیں ایک کام کیا جمع حدیث کا۔ البتہ صحت حدیث کا معیار اتنا اونچا قائم کیا، معیار اتنا اونچا قائم کیا کہ علماء کو کہنا پڑا اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔
کہ سند کے اعتبار سے اس کی حدیثیں صحیح ہیں، علماء کو یہ تسلیم کرنا پڑا، لیکن سبقوں نے کام کیا جمع حدیث کا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کام کیے، جمع حدیث کا کام بھی کیا اور پھر یہ فرق بھی بتایا کہ کن حدیث پر عمل ہوگا اور کن پر عمل نہیں ہوگا۔ انہوں نے دونوں وہاں پر تحقیقیں کی ہیں، جمع حدیث والی تحقیق بھی کی، جمع حدیث والی محنت بھی کی، اور معمول بے غیر معمول بے حدیثوں کے خلق کرنے والی یہ محنت بھی انہوں نے کی۔ اور یہ جو فرق بتایا تو کیسے بتایا، کس بنیاد پر بتایا کہ یہ حدیث معمول بے ہیں، یہ غیر معمول بے ہیں؟ میں طحاوی کی ساری باتیں نہیں بتا سکتا، ایک بات بتاتا ہوں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں معیار بنایا اثار صحابہ کو، اثار تابعین۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے کا عنوان قائم کرتے ہیں، عنوان قائم کر کے آگے جمع حدیث کا کام کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے متعلقہ حدیثیں جمع کر دیتے ہیں، جمع کر کے اب وہ حدیثیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، ساری حدیثوں پر عمل بھی نہیں ہو سکتا، ساری حدیثوں کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، بعض پر عمل ہوگا، بعض پر عمل نہیں ہوگا۔ اب کن پر عمل ہوگا، کن پر نہیں ہوگا، تو آگے پیش کرتے ہیں اثار صحابہ، اثار تابعین، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں جن پر صحابہ نے عمل کیا، یہ حدیثیں ہیں جن پر تابعین نے عمل کیا۔ اس پر وہ اثار صحابہ، اثار تابعین نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے فیصلہ کر کے آگے بتاتے ہیں وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد کے صحابہ کرام جن حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، تابعین جن حدیثوں پر عمل کرتے ہیں، ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد، ان کا مذہب تھے۔ اس لیے بھائی حدیث پر عمل کرنے کا کسی کو اگر شوق ہے تو وہ صحیح بخاری کی بجائے وہ طحاوی کا مطالعہ کرے، اور جیسے صحیح بخاری کا اردو ترجمہ ملتا ہے طحاوی شریف کا بھی اردو ترجمہ ملتا ہے، اس کا مطالعہ کرے، اس سے پتہ چلے گا کہ کن حدیثوں پر عمل کرنا ہے اور کن پر عمل نہیں کرنا۔ اور سے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ نے اصول لیا، اصل کے اعتبار سے یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا تو آپ کے بارے میں ایک بات بتا ہی دوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، انہوں نے اپنے زمانے کے بہت بڑے ایک محدث محمد بن مسلم ابن شہاب زہری، ان کو حکم دیا کہ آپ مختلف محدثین حضرات کے پاس جو حدیثیں ہیں ان کو جمع کریں۔ انہوں نے حدیثیں جمع کی۔ حدیثیں جمع کرنا کیا تھا کہ سند کے ساتھ الفاظ حدیث جمع کر لیے، الفاظ حدیث جمع کر لیے۔ اب ان کو وہ الفاظ حدیث سندوں کے ساتھ یاد ہے، جب اپنے شاگردوں کو یاد کراتے ہیں، پھر ان کے شاگرد جو آج کا شاگرد ہے کل کا استاد ہے، وہ پھر آگے اپنے شاگردوں کو یاد کراتے، تو یوں سندوں کے ساتھ الفاظ حدیث یاد کرانے کا بڑا وسیع سلسلہ ہے۔ لیکن ان الفاظ حدیث کی تہ میں جو مسائل تھے، ایک بات، جو اصول تھے دو، اور پھر جن حدیثوں پر عمل ہو سکتا ہے جن پر نہیں ہو سکتا، یہ سارے فقہ کے ہی مختلف شعبے، یہ فقہ کے ہی حصے ہیں کہ حدیث سے مسائل تلاش کرنا، اصول تلاش کرنا، معمول بے غیر معمول بے کا فرق کرنا، یہ سب فقہ کے ہی شعبے ہیں۔ اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں تھی۔ تو نظر بن شمعیل یہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ اعتراف کرتے ہیں قال الناس نیاما عن الفقہ فایقظهم ابو حنیفہ، قال الناس نیاما عن الفقہ فایقظهم ابو حنیفہ، کہ اس وقت دور تھا سن
پسندوں کے ساتھ الفاظ حدیث جمع کرانے کا، باقی حدیث کے تئیں اصول، مسائل اور معمول غیر معمول کا فرق کرنا جس کا نام فقہ ہے، اس کی توجہ نہیں تھی، جبکہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، توجہ نہیں تھی تو اس فقہ کے بارے میں بیداری پیدا کی ابو حنیفہ۔ لوگ تو حسرت میں تھے، سوئے ہوئے تھے، ابو حنیفہ نے ان کو جگایا، ابو حنیفہ نے ان کو بیدار کیا اور فقہ کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد پھر فقہ کے حلقے قائم ہوئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن ثابت، یہ دونوں محدث کہتے ہیں اور یہ دونوں کوفہ کے رہنے والے، تو جتنا امام ابو حنیفہ کو یہ بہتر سمجھتے ہیں، دور والا نہیں سمجھ سکتے۔ اب یہاں پر مفتی صاحب الرحمان صاحب کو جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا، کہاں میں اردو کا رہنے والا۔ تو یہ سفیان ثوری کوفہ کے رہنے والے، حسن بن صالح کوفہ کے رہنے والے، امام ابو حنیفہ بھی کوفہ کے رہنے والے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کی شہادت یہ مشاہدے پر مبنی ہے، سنی سنائی نہیں، مشاہدے پر۔ سفیان ثوری بھی کہتے ہیں، حسن بن صالح بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیثیں جمع کرتے تھے۔ کون سی حدیثیں؟ احادیث فضائل نہیں، احادیث فضائل۔ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قانون پر تحقیق کر رہے تھے، قوانین شریعہ پر تحقیق کر رہے تھے، مسائل شریعہ پر تحقیق کر رہے تھے، احکام شریعت پر تحقیق کر رہے تھے، اس لیے وہ مسائل والی حدیثیں تلاش کرتے تھے، معروف فضائل والی نہیں۔ نمبر 2، سیکا لوگ اسے نکلتے لیتے حدیثیں، ضعیف لوگ اسے نہیں لیتے تھے۔ نمبر 3، نبی علیہ السلام کی جو آخری سے آخری کھیل والی حدیث ہوتی وہ حدیث لیتے تھے، جو قواعد والی ہوتی وہ نہیں لیتے تھے۔ اس لیے کہ ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک وہ حدیثیں ہیں جو ابتدا والی ہیں، کہ ان کو چھوڑ دیا گیا، اور دوسری وہ حدیثیں ہیں جو اخیر والی ہیں۔ اب عمل کے لیے پہلے والی لی جائے گی یا اخیر والی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معیار کے اندر رکھا تھا کہ وہ اخیر والی حدیثیں لیتے تھے، قواعد والی پہلے والی وہ حدیثیں نہیں لیتے تھے، اس لیے کہ ان پر عمل بھی نہیں ہوتا۔ وہ حدیثیں لیتے تھے جو عمل والی ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ پہلے والی ہے، یہ بعد والی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتہ چلا؟ تو یاد رکھنا، محدثین نے بھی، فقہاء نے بھی، اثار صحابہ، اثار تابعین، ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر کوئی حال نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے افعال، اکابر تابعین کے اقوال افعال کے تلاش کرتے تھے اور ان کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی حدیثیں اخیر والی ہیں اور کون سی پہلے والی ہیں۔ یہ حدیثوں پر صحابہ عمل کرتے ہیں، اکابر تابعین عمل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پوری حدیثوں کو سمجھتے کہ یہ اخیر والی ہے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے والی حدیثیں جن پر نبی پاک نے عمل چھوڑ دیا صحابہ ان پر عمل کرے، پھر اکابر صحابہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اثار صحابہ اور اثار تابعین کے ساتھ یہ فیصلہ کیا۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کرام ہی ہیں تو دین کے اندر ایک اتھارٹی ہے۔ نبی علیہ السلام بھی فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے۔ نبی صاحب نے فرمایا کتنے؟ اور ان میں سے جنتی ایک، اور 72 جہنمی اور ایک جنتی۔
صحابہ کرام نے پوچھ لیا میں ہوں یا رسول اللہ، وہ جنتی لوگ کون ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ وصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس طریقے پر چلیں گے جس پر میں ہوں اور میرے توجہ اتنا کہہ دینا یار کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ کیا نبی پاک والا طریقہ جنت میں جا کے نہیں کر سکتا؟ جنت تک نہیں پہنچا سکتا؟ اس کے اندر جنت پر پہنچانے کی ضمانت نہیں ہے؟ جنت میں تو وہ پہنچا سکتا ہے، تو آگے صحابی کیوں کہا؟ اس طرح ہی کہہ دیتے مانا ہے کہ جس پر میں، آگے صحابی کیوں کہا؟ اسے پڑھنے تک توفی ہو گئے۔ صحابی اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے ویسے یہ بتا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ آنے والے وقت میں جب یہ 73 فرقے ہوں گے تو ان میں سے ہر فرقہ یہ کہے گا کہ ہمارا راستہ یہ محمدی راستہ، یہ مدینے والا راستہ، یہ مکے والا راستہ، ہم محمدی، یہ محمدی ہونے کا تو سارے دعویٰ کریں گے۔ ہر فرقہ یہ کہے گا کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، اور ہر ایک قرآن کی آیتیں بھی پڑھے گا، حدیثیں بھی پڑھے گا۔ اب ہر ایک دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ ہمارا راستہ محمدی راستہ، ہمارا راستہ محمد رسول اللہ والا راستہ، ہمارا راستہ جنت والا راستہ، ہماری جماعت جنتی جماعت، یہ سارے دعویٰ کریں گے، اور قرآن کی آیتیں بھی سارے پڑھ رہے ہیں، حدیثیں بھی سارے پڑھ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ پہچان ہو سکے گی؟ پہچان ہو سکے گی؟ سارے قرآن پڑھتے ہیں، سارے حدیثیں پڑھتے ہیں، ایسے پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر دلیلیں دے کر ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا راستہ حق ہے اور یہی محمدی راستہ ہے، تو پہچان نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پہچان بتا دی، صحابی بتا دیا کہ قرآن سارے پڑھیں گے، حدیثیں سارے پڑھیں گے، لیکن ان کے قرآن سے دھوکہ کھانا، ان کی حدیثوں سے دھوکہ کھانا، تم ان کے قرآن پڑھنے کو، حدیثیں پڑھنے کو دھوکہ سمجھنا، اور اس کے دھوکے میں نہ آنا کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر جو بتائے، میں تمہیں کسوٹی بتاتا ہوں، معیار بتاتا ہوں، اس پر پرکھو، اگر اس کے مطابق ہو تو حق ہے، اگر اس کے مطابق نہ ہو تو قرآن پڑھیں تو باطل ہے، حدیثیں پڑھیں تو باطل ہے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ صحابہ کرام کسوٹی کیا ہے؟ اس لیے عقیدہ بنا لو کہ صحابہ میں جارے، اونچی آواز سے تو صحابہ میں جارے تو مانتے ہیں، صحابہ میں جارے حق ہے، ہاتھ کھڑا کوئی سکتا ہو یا تم یہ ہاتھ کھڑا کرتے تمہیں ہاتھ کھڑے کر، ہاں صحابہ میں جارے حق و باطل کی کسوٹی ہے، حق و باطل کا پتہ چل سکتا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے۔ اس لیے نبی سامنے فرمایا وَأَصْحَابِي، میرے صحابہ، اب صرف مانا علیہ خود نبی پاک نے بتا دیا، حق و باطل کے پہچاننے کے لیے یہ کافی، اس کے ساتھ اصحابی بھی ضروری ہے، اصحابی بھی ضروری ہے۔ اور جب میں قرآن کریم کو پڑھتا ہوں تو دو ہی جماعتیں مجھے نظر آتی ہیں جنتی، تیسری کوئی جماعت نہیں، دو جماعتیں ہیں جنتی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ صحابہ کرام، اور دوسری جماعت والذین اتبعوہم
اللہ نے ان دو جماعتوں کا ذکر کر کے، ایک صحابہ کرام کا اور دوسرا متبعین صحابہ کا ذکر کر کے آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ خوشخبری سنا دی۔ یہ خوشخبری جیسے صحابہ کرام کے لیے ہے ویسے ہی متبعین صحابہ کے لیے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں جو فرق ہوا کہ یہ معمول بے ہے، یہ غیر معمول بے ہے، میزان کن کو بنایا؟ صحابہ کرام کو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو جو کتابیں لکھوائی ہیں، میں مانتا ہوں کہ انہیں حدیث مرفوع کم، حدیثیں مرفوع کم، آثار صحابہ زیادہ، آثار تابعین زیادہ۔ وہ اسی لیے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے ضرورت تھی اس فرق کرنے کی کہ کون سی حدیثیں معمول بے ہیں، کون سی حدیثیں غیر معمول بے ہیں، اور یہ فرق ہو سکتا ہے یا صحابہ کے ذریعے یا اتباع تابعین کے ذریعے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کر کر کے آثار صحابہ، آثار تابعین کے یاد بھی کیے، شاگردوں کو یاد کرائے اور اسی پر کتابیں لکھی اور لکھوائی۔ تو یہ حدیث کے بارے میں آپ کو تینوں نظریے سمجھ آ گئے نا؟ حدیث کا انکار بالکل یہ بھی باطل عقیدہ، ہر صحیح حدیث پر عمل کرنے کا عقیدہ یہ بھی باطل، بعض حدیث پر عمل ہوگا بعض پر عمل نہیں ہوگا، یہ عقیدہ صحیح۔ اور یہ کہ یہ حدیث معمول بے ہیں، یہ غیر معمول بے ہیں، یہ بتائیں گے کون؟ فقہاء کرام، ائمہ دین۔ اس لیے ہم محدثین کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں، فقہاء کے ساتھ بھی محبت رکھتے ہیں۔ محدثین بھی ہمارے محسن، فقہاء بھی ہمارے محسن۔ اخیر میں دو باتیں کہہ کر میں ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے، ایک بات میں کہتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اختلافات ختم کر دینے چاہیے۔ میں منت سماجت کر کے کہتا ہوں بڑا نقصان ہو رہا ہے، بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بھی حنفی، ہم بھی حنفی، جب ہم حنفی ہیں تو ہمیں اپنے اختلافات ختم کر دینے چاہیے، اور ختم کر کے ہمیں محنت کرنی چاہیے جہاں پر فقہ حنفی کے نفاذ، جب بھی یہاں پر اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام جب بھی آئے گا تو یہاں کا جو اسلامی قانون ہوگا وہ فقہ حنفی کی شکل میں۔ اچھا، آپ نے اگر کوئی شافعی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، شافعی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، مالکی کو ہاتھ کھڑا کرے، حنبلی ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ تو نہ یہاں پر کوئی شافعی، نہ یہاں پر کوئی مالکی، نہ یہاں پر کوئی حنبلی، تو یہاں پر نہ فقہ شافعی آئے گی، نہ یہاں پر فقہ مالکی آئے گی، نہ وہاں پر یہاں فقہ حنبلی آئے گی۔ یہاں پر جب بھی قرآن حدیث کا نظام آئے گا فقہ والی تشریح کے مطابق، آپ نے یاد رکھنا قرآن حدیث کا نظام کون سا؟ قرآن حدیث کا نظام، قرآن حدیث کا نظام۔ لیکن فقہ حنفی والی، فقہ حنفی والی دیکھو جیسے سکول کی ایک کتاب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک گائیڈ ہوتی ہے۔ سکول کی کتاب مثال کے اس کے ساتھ گائیڈ، وہ گائیڈ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ کوئی اس مثال والی کتاب کے مدے مقابلے اس کے سمجھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن حدیث شرعی نظام، لیکن فقہ حنفی اس کے لیے گائیڈ، اس کے لیے اس کے سمجھنے کے لیے۔ تو جب بھی آئے گا وہ فقہ حنفی والی تشریح کے مطابق آئے گا، اس لیے ہمیں مل کر فقہ حنفی کے نفاذ پر محنت کرنی چاہیے۔ رہی اتحاد کی بات، اتحاد کے لیے ہمیں بنیاد بنانا چاہیے فقہ حنفی۔ آپ بھی فقہ حنفی کے پابند ہو جائیں،
ہم بھی ٹھیکانتی کے پابند ہو جائیں، اور جو چیز ٹھیکانتی میں نہیں، نہ آپ اس کو پر زور دیں نہ ہم اس کو پر زور دیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیکانتی کو لے لیں، ہمارے درمیان اتحاد ہو جائے گا، اور پھر متفق ہو کر ٹھیکانتی کو کر لے گا۔ اس کا میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ میرا ایک شاگرد تھا، اور وہ اکیلا ہی گاتا اذان کے ساتھ صلاتیں نہ پڑھنے والا، باقی سارے صلاتیں پڑھے گا، اور وہ چھٹی پر گیا تو مسجد کے اندر جا تو اس نے اذان کے صلاتیں نہ پڑھی۔ ایک سے 4-5 آدمی آ گئے، انہوں نے آ کر پکڑا، اس کو اچھی طرح جھتوڑا کہ تو صلات تک تو نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں پڑھی کہ میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، تمہارا کوئی عالم مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے تو بالکل میں پڑھوں گا اور پچھلی کسر بھی نکالوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے علاقے کا فلاں بڑا مفتی ہے، اس کے پاس چلیں گے اور وہ تجھے سمجھائے۔ اگلے دن کی بات طے ہو گئی، اس نے فوراً مجھے فون کیا، استاد جی یہ بات طے ہوئی ہے، کل کو ہمیں جانا ہے تو میں وہاں جا کر کیا بات۔ اب میں نے اسے ایک ترتیب سمجھائی کہ آپ جائیں اور بڑے ادب احترام کے ساتھ ملیں، ان سے بات شروع ہو تو یہ پوچھ لیں کہ جی آپ شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں یا حنفی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ شافعی، مالکی، حنبلی یہ مل جائے گا، وہ کہے گا کہ میں تو کہہ دینا الحمدللہ آپ بھی حنفی میں بھی حنفی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ حنفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ پوچھ لینا کہ حضرت فقہ حنفی کی بڑی کتابیں ہیں، اور میں نے اسے کہا کہ جتنی فقہ حنفی کی کتابیں تیرے پاس ہیں وہ ساتھ لے جانا، نہیں ہے تو نام گنوا دے کہ ہمارے پاس فقہ حنفی کی کتاب قدوری ہے، کنز ہے، شرح دکھایا، ہدایہ، عالمگیری، قطار خانیہ، قاضی خان، یہ ساری فقہ حنفی کی کتابیں ہیں، اور ہر کتاب کے اندر باب الاذان ہے۔ جب ہم فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، آپ بھی حنفی میں بھی فقہ حنفی کے پیروکار ہیں، تو فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر باب الاذان میں مجھے رسالت والا مسئلہ تھا۔ جب اذان کے بارے میں سارے مسئلے لکھتے ہیں تو مجھے باب الاذان میں یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ کیا اور اسی ترتیب کے ساتھ تھا، اور جب یہ بات آئی کہ فقہ حنفی کی کتابیں ان کے باب الاذان میں مسئلہ دکھایا تو کہتے ہیں، وہ بڑی شرافت سے کہتے ہیں کہ سرے کی عادت سے اٹھا یہ مسئلہ قائم کہ وہاں یہ مسئلہ نہیں۔ اب میں نے پوچھا کہ جب وہ مسئلہ نہیں ہے ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ تو اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے ایک ہندی کا۔ اب وہ جو 3-4 آدمی چھوڑنے والے تھے، وہ جب یہ بات سنتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں کھڑا ہو جائے، مسئلہ حل ہو گیا، واپس چلتے۔ وہاں گئے، اپنے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اور سب کو یہ کہا کہ بھائی فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اور ہم کیونکہ حنفی ہیں لہذا آج کے بعد ابھی تو اب دیکھو نا، فقہ حنفی کو درمیان میں گیا تو ایک جھگڑا ختم ہو۔ اور اگر فقہ حنفی کو ایک طرف رکھ دیں اور جو ہمارے دل میں آئے، جو ہمارے جذبات میں آ جائے، جو ہماری خواہش بن جائے، اسی کے مطابق ہم کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بتائیں کہ پھر دین ایک رہے گا؟ اور پھر جو کچھ عرصے کے بعد وہ خواہش بھی ہماری اپنی ذاتی خواہش نہ رہے، وہ بھی دین کا حصہ بن جائے، وہ بھی ایمان کی پہچان بن جائے، تو پھر دین ایک رہے گا؟ اور دین کی کوئی حد بندی رہے گی؟ دن پر دن دین بڑھتے رہے گا اور بالکل ایک نیا دین بن جائے۔ اس لیے میں غریبی دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات امت کو بدنام کریں، ہم بھی سوچیں، آپ لوگ بھی سوچیں، اپنے اختلافات کو بتائیں اور فقہ حنفی کو معیار بنا کر ہمیں متفق ہو جائیں۔
دوسری بات میں اپنے دیوبندی دوستوں سے کہتا ہوں، ہمارے یہاں حیات ممات کا جھگڑا طول پکڑتا جا رہا ہے۔ جب یہ طول پکڑتا جا رہا ہے، اللہ جزائے خیر دے حضروں والے مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کام شروع کیا تھا کہ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس جھگڑے کے بارے میں ایسا کون تحریر لکھی تھی جس پر حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دستخط کر دی۔ اسی طریقے سے قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دستخط کر دیے تھے، اور بھی حضرات نے دستخط کر دیے تھے، صرف ایک شخص نے دستخط نہیں کیے تھے۔ تو مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کی تھی کہ اس کے اوپر ہم سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ تو یہ فہرست دی ہوئی ہے بہت سارے اشاعت توحید و سنت والے حضرات کی کہ جنہوں نے اس فیصلے کے ساتھ اپنا اتفاق ظاہر کیا۔ میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں، حیات والے سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اپنے سے اختلاف کو مٹاؤ اور اس پر سے متفق ہو جاؤ اور اس جھگڑے کو مٹاؤ۔ ہمیں جو آپس میں لڑ کر صلاحیتیں ختم کرنی ہے، کیا اچھا ہو کہ متحدہ قوت کے ساتھ ہم کوشش کریں باطل فرقوں کے مقابلہ کرنے کی، باطل نظام کے اندر انقلاب لانے کی۔ ہم اگر یہ متحد ہو جائے، میں کہتا ہوں کسی کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بریلوی لوگ، دیوبندی لوگ، حنفی لوگ، ان کی ہی اتنی قوت ہے کہ یہی متفق ہو کر نظام میں بھی انقلاب لا سکتے ہیں، باطل فرقوں کا مقابلہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ کیا آپ اس محنت کرنے کے لیے ہیں تیار؟ اللہ سب کی مدد فرمائے، کوشش کریں کہ سب اس کے اوپر متفق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔